हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम JKSSB की पोस्ट पटवारी और नायब तहसीलदार के सिलेबस में राइटिंग सेशन की बात करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन आते थे: लेटर राइटिंग, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन और एसे राइटिंग। आज हम एसे राइटिंग पर एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हमने टॉपिक चूज़ किया है तालीम नस्वां। चूँकि ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है तो हमने सोचा कि इसी पर हम आज बात करेंगे। आज हम इसको रीड करेंगे और कोशिश करेंगे इसको प्रैक्टिस करने की, ताकि हमें एग्ज़ाम के दौरान कोई दिक्कत ना आए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो हमने इसी को आज का टॉपिक बनाया। आओ हम इसको पढ़ते हैं। तालीम नस्वां 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, यानी जोड़ है। तालीम और नस्वां, तालीम का मायने होता है इल्म हासिल करना, और नस्वां एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने होता है औरत, औरतें। गोया कि तालीम नस्वां से मुराद औरतों की तालीम है। तालीम और इल्म दोनों की अहमियत अपनी अपनी जगह मुसल्लम है। ख़वातीन की ख़वानदगी, औरतों की तालीम वो जामे इस्तिलाहात हैं जो बतौर ख़ास आबादी में शामिल ख़वातीन और लड़कियों की तालीम नस्वां पर ज़ोर देते हैं। यानी औरतों की ख़वानदगी और तालीम नस्वां ये इस्तिलाहात में इस्तेमाल की जाती हैं। ये तालीम मुख्तलिफ़ दर्जात और सतहों की हो सकती हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल औरतों को तमद्दुन की जड़ करार देते हैं। उनकी रूह से अगर देखें तो जड़ें, यानी औरतों की सिर्फ निगहदाश्त और देखभाल तालीम के ज़रिए ही हो सकती है। अगर औरतों को तालीम दी जाएगी तो तमद्दुन का दरख्त बारावर होगा, फलेगा, फूलेगा। बहुत सारे नाक़दीन औरतों की तालीम पर ज़ोर देते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, बाज़ इलाक़ों में लोग अभी भी तालीम नस्वां की अहमियत से लाइल्म हैं। वो अपनी औरतों और बच्चों पर तालीम के दरवाज़े बंद कर देते हैं। इनकी नज़रों में औरतों की मुलाज़मत तौहीन के मुतरादिफ है। लेकिन ये वही लोग हैं जिनकी औरतें बीमार होती हैं तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि इनका इलाज कोई लेडी डॉक्टर करे। यानी अपनी औरतों को ये तालीम नहीं देना चाहते, लेकिन जब इनकी औरतें बीमार हो जाएं तो वो चाहते हैं कि हमारी औरतों को जो इलाज और मुआवजा करे वो सिर्फ़ और सिर्फ लेडी डॉक्टर हो। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि हमारी तालीम में, हमारी सोसाइटी में तालीम की कितनी कमी है। अगर हमारे लोगों में ये इल्म होता तो अपने बच्चों को भी इस इल्म से महरूम न रखते, इस नियामत से महरूम न रखते। ओहदे हाज़िर में अपने माशरे में देखते हैं कि तलबा बहुत सारी पाबंदियों की वजह से अपनी सलाहियतों को बरोए कार नहीं ला सकती हैं, क्योंकि इनके जहन में बचपन से ये बात डाल दी जाती है कि औरत सिर्फ बावर्ची खाने के कामों के लिए हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी बच्चियां हैं जिनको कुदरत ने बहुत सारी नियामतों से, बहुत सारी सलाहियत से, बहुत सारे उनके टैलेंट्स होते हैं, लेकिन वो इस बचपन से ही इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि नहीं, बच्चियां जो हैं वो सिर्फ बावर्ची खाने, वो किचन संभालती हैं, बस घर का काम काज संभालती हैं, बस इससे ज़्यादा उनको तालीम नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से उनका टैलेंट जो है आवाम तक नहीं पहुंचता है। वो अपने टैलेंट को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। औरत का मतलब है छुपी हुई चीज़। ये इनको बावर कराया जाता है, बार बार ये इनके जहन में डाल दिया जाता है कि नहीं जी, औरतें जो है वो छुपी हुई चीज़ हैं, वो घर में रहने वाली चीज़ है। लेकिन जो लोग ये बात करते हैं, अगर हम देखें हर मज़हब में इस तरह के लोग होते हैं।
اگر ہم مذہب اسلام کی بات کریں، عورتوں پر تعلیم لازمی قرار دی ہے. اتنی تعلیم تو ضرور ہونی چاہیے کہ اس کو اپنے سماج میں رہنے کا شعور حاصل ہو، اسے اپنے رائٹس، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا شعور ہو، اپنی زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ معلوم ہو. بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جنہیں بازار میں تو نہیں جانے دیا جاتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بچیاں پھر پریشان ہو جاتی ہیں کہ کبھی انہیں کسی دفاتر میں اگر کوئی کام پیش آ جائے تو بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. اس لیے کم از کم اتنی تعلیم تو دی جائے بچوں کو کہ وہ اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکیں. تاریخ گواہ ہے کہ جن عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع ملا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر میدان میں مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر سکتی ہیں. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے اپنی قوم و ملت، اپنے ملک کا نام روشن کیا. بہت ساری بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوئیں. ہم آج کل دیکھتے ہیں بڑی سی بڑی عہدے جو ہیں ان پر ہمیں عورتوں کو فائز دیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت ساری کے ایس آفیسر، آئی اے ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، یہاں تک کہ پولیٹکس میں بھی ہمیں عورتیں نظر آتی ہیں. اگر ان عورتوں نے تعلیم حاصل نہ کی ہوتی شاید ہی وہ اس مقام پر پہنچ پاتی. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی ہونہار طالبات غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے نہیں کر سکتی اور تعلیم چھوڑ دیتی ہیں. اب ایک اور مسئلہ ہے بچوں کے ساتھ، غریب ہونے کی وجہ سے والدین ان کا خرچہ پورا نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ان کو بچوں کو اسکولوں سے واپس لایا جاتا ہے کہ ہم سے جو ہے آپ کا خرچہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں حکومت کو ان ہونہار طلبات کے لیے وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر کے قوم کی ترقی میں حصہ لے سکیں. والدین کو بھی چاہیے وہ اپنی بچیوں پر پابندیاں عائد نہ کریں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. حکومت نے سرکاری اداروں تو کھول دیے ہیں اور بچوں کو مفت پڑھانے کا بندوبست بھی کر دیا. بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں، بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جو بچوں کے لیے وقف کر دی گئی ہے. حکومت نے بہت سارے ایسے قانون بنائے ہیں لیکن بچوں پر توجہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے بچیاں تعلیم چھوڑ دیتی ہیں. لیکن ان قانونز کو، ان اسکیمز کو صرف اور صرف پیپر ورک تک ہی محدود رکھا ہے. ان کو لاگو کر کے بچوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا جس کی وجہ سے بچیاں پھر بھی تعلیم سے محروم ہو جاتی ہیں. حکومت کو چاہیے سرکاری اداروں کی طرف توجہ دی جائے اور اپنی ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جائے جس کے ذریعے عوام میں تعلیم نسواں کے بارے میں شعور بیدار ہو اور ایسی اسکیمز، ایسی کانفرنسیں، ایسی جو ہے ورکشاپس کیے جائیں اور جہاں پر پروگرامز کیے جائیں تاکہ وہ عوام الناس ان بچوں کے والدین کو اس طرف راغب کریں، اس طرف مائل کریں کہ وہ اپنی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آگے آئیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں پڑھ لکھ سکیں گی. تعلیمی نسواں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی، اس کی آگے اولاد بھی پڑھی لکھی ہوگی، وہ اپنے معاشرے کو تہذیب یافتہ بنا سکتی ہیں. وہ اپنی سوسائٹی میں ایسی چھاپ چھوڑ سکتی ہیں کہ معاشرہ آگے چل کر اپنے بچوں کو بھی تعلیم کی طرف راغب کرے گا. چونکہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی وہ اپنے گھر کے اخراجات بھی اچھی طریقے سے چلا سکتی ہیں، اپنے گھر کا حساب و کتاب بھی اچھی طریقے سے چلا سکتی ہیں. جو ان کے خاوند ہیں گھر میں جو کمانے والے ہیں، وہ جب اپنا کمائی ہوئی پونجی اس عورت کے ہاتھ میں دیں گے تو اگر وہ عورت پڑھی لکھی نہیں ہوگی، تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، اسے اس پیسے کا خرچ کیسے کرنا ہے وہ نہیں معلوم ہوگا تو بہت ساری نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے بھی تعلیم دی جاتی ہے. تعلیمی نسواں اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ جہاں تک بچوں کا شعور پہلے زمانے میں تھا، پہلے
ज़माنے میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکوں کو لڑکیوں پر فوقیت دی جاتی تھی، لیکن اب چونکہ بچوں نے بھی وہ چیزیں ثابت کر کے دکھائی ہیں کہ وہ بھی کسی لڑکے سے کوئی لڑکی کم نہیں ہے. اب چونکہ موجودہ حالات اور سے یہ ہمیں بہت ساری ایسی تاریخی واقعات بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر عورتوں نے بہت سارے میدانوں میں اپنے ہنر دکھائے ہیں، تو اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہوتی تو وہ ایسا کام نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے قوم و ملت آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے. بہت ساری عورتوں کا ہمارے ملک، ہمارے سوسائٹیز میں جو ہے ڈیولپ کرنے میں یا ہماری سوسائٹیز کو ڈیولپ کرنے میں، ہمارے ملک کو چلانے میں بہت سارا کردار ادا کرتی ہیں. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ عورتیں تعلیم یافتہ ہیں، انہیں اس پارٹیکولر یا اس چیز کا علم ہے. یا بہت ساری ہماری عورتیں ہیں جو اکنامکس میں آگے جاتی ہیں اور ہمارے جو معاشرے کو اکنامکس کے یا کرائسس کے بحران سے باہر نکالنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو اس طرح سے آپ بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے بھی. جب آپ 2-3 ایسے پڑھیں گے، الگ الگ بکس کو آپ دیکھیں گے، 9th 10th کی گائیڈیں میں اکثر آپ کو ریکمنڈ کرتا رہتا ہوں، ان میں آپ کو اچھا جو ہے اچھی نوٹس مل جائیں گے. تو وہاں سے بھی آپ اپنا اس طرح ان ایسیز کو پورا کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیوز میں ہم اور کوشش کریں گے نئی جو ایسے 2-3 کور کرنے کی. یہ میں نے آپ کو ایز اے پریکٹس آپ کے لیے لایا تھا. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، اپنے فرینڈ کے ساتھ اس لنک کو شیئر کریں گے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے. اور ساتھ ہی ساتھ میری ریکویسٹ رہے گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.